بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم. محترم ناظرین، آج ہمارا جو پہلا درس ہوا تھا اس میں سورہ بنی اسرائیل پر ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہو گیا تھا، تو مناسب یہ معلوم ہوا کہ چونکہ کل بھی وقت کم رہے گا اور کل ہمیں 16واں پارہ پڑھنا ہے، اس لیے آج یہ سورۃ الکہف کا جو حصہ 15ویں پارے کا جو حصہ بچ گیا ہے سورۃ الکہف کی صورت میں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. سورہ بنی اسرائیل کا اختتام، اس کی تکمیل اس آیت پر ہوئی تھی کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد، کوئی بیٹا مقرر نہیں کیا ہے، نہیں بنایا ہے، اور اس نے اپنی بادشاہت میں، اپنی حکومت میں کوئی اپنا ساجھی، کوئی اپنا شریک بھی نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی کارساز ہے کہ وہ کمزور ہے اور اس کا کوئی ولی، اس کا کوئی ساتھی ہو. ہرگز ایسا نہیں ہے. بس اے نبی آپ اسی کی بڑائی بیان کیجئے، اسی کی تکبیر کہیے، لوگوں میں اس کی عظمت، اس کی کبریائی کے گن گائیے. یہاں سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا اور سورۃ الکہف پھر انہی الفاظ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر الکتاب یعنی قرآن مجید، جس میں اللہ تعالیٰ نے ولم یجعل لہ عوجا، کوئی کمی، کوئی کجی اللہ نے اسے اس میں نہیں بنائی ہے، یعنی کوئی اس کلام میں کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہے. یہ اس لیے ہے، یہ قرآن، یہ مضبوط ترین کتاب، یہ محکم کتاب اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے اللہ کے سخت عذاب سے، اور جو لوگ ایمان لے آئیں، جو لوگ قبول کر لیں اللہ کی دعوت کو، اللہ کے کلام کو مان لیں، اس پر سر تسلیم خم کر دیں، تو ان کے لیے ہے بشارت، انہیں بشارت سنا دے یہ قرآن کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. ایسے لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے کرم کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ان کا یہ اجر، ان کا یہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، وہ صرف چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. اور یہ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یعنی خاص طور سے یہ ہمارے عیسائی حضرات یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ قرآن انہیں بھی ڈرانے کے لیے آیا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. یہ لوگ کہتے تو ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، لیکن ان کے پاس، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس اس بارے میں کوئی علم، کوئی دلیل نہیں ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. یہ کتنی بڑی بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا. یہ صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں.
یعنی کتنی بڑی کتنی سخت بات ہے، یہ اپنے پروردگار پر ہی الزام لگا رہے ہیں. یہ کتنی اس کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو اور اس کا کوئی بچہ ہو. پھر اگلی آیت میں 6 نمبر آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و سوز، ان کی دعوتی کڑھن کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ لوگ اللہ پر جھوٹے الزامات دھر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا تسلیم کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا آپ ان کی اس روش کی وجہ سے آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ اس لیے کہ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ یہ لوگ اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے، اس افسوس میں آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے. یہ کڑھن تھی اللہ کے نبی کی، یہ درد، یہ سوز تھا اللہ کے نبی کا کہ وہ انسانیت کے لیے تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. آج میرے بھائیوں، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آج ہمارے اندر بھی یہ درد و سوز ہونا چاہیے. ہم انسانوں کے لیے تڑپیں، روئیں اور وہ کڑھن، وہ درد، وہ دھن رکھیں کہ ان کو کسی طریقے سے بھی جہنم سے بچانا ہے. جب یہ اسپرٹ ہمارے اندر آئے گی تو پھر ہم صحیح پیروکار ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زینت کو، دنیاوی زندگی کی جو کیفیت ہے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ کیا ہے. فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ زمین میں ہے ہم نے اسے زینت کے طور پر بنایا ہے. اس لیے بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انسانوں کا امتحان لیں، اس کی آزمائش کریں کہ آخر کون ہے جو نیک عمل کرنے والا ہے اور کون نہیں ہے. ہم نے اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے. پھر اس کے بعد 9 نمبر آیت سے لے کر 26 نمبر تک اصحاب کہف کا بیان ہے. یہ اصحاب کہف کون ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کہف کہتے ہیں کسی غار کو، کسی پہاڑ کے کوہ کو. یہ ایک واقعہ ہے جو یہاں نقل کیا گیا ہے. مکے کے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ روح کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ روح کیا ہے، یعنی یہ آتمائیں کیا ہیں، جس کا بیان ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اللہ کا حکم آیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. بس اتنا جواب دیا گیا. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہر سوال کا جواب داعی کے لیے ضروری نہیں ہے اور تفصیل اس کی ضروری نہیں ہے. جتنا مناسب سمجھے بس اتنا، یا جتنی حقیقت معلوم ہو، جتنی حقیقت معلوم ہونا ضروری ہو بس اتنا مدعو کے سامنے واضح کر دے. بہت تفصیل سے بتانا ضروری نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور سوال تھا کہ یہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون تھے، کتنے تھے. تو اس میں باقاعدہ یہ تقریباً 2 رکوع آیتیں نازل ہوئی ہیں. 9 سے لے کر 26 تک گویا 27 آیتیں، 16-17 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آپ کا گمان کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غار والے اور یہ کتبے والے لوگ یہ میری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں؟ ہاں یقیناً ہے. پھر کیا ہوا تھا کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد غالباً ان کا دور بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ کون ہے کیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی دعوت صحیح طور پر لوگوں کے درمیان موجود تھی، اس درمیان ایک روم کے علاقے میں، روم جو اٹلی کا علاقہ ہے روم، وہاں ایک بڑی قوم آباد تھی. وہاں کا بادشاہ بہت بڑا تھا. تو اس رومی سلطنت میں
کچھ اللہ کے بندے خاص ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ کی سچی دعوت پر یعنی توحید، رسالت، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اچھے اعمال کرتے تھے، برے کاموں سے خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ تو لیکن چونکہ بادشاہ کافر تھا، اس کی اکثریت رعایا کافر ہو چکی تھی، تو پھر اس نے انہیں تکلیف دینا چاہیے، انہیں بلایا، انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ تم لوگ یا تو اپنے ایمان سے پھر جاؤ، کفر اختیار کر لو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ورنہ ہم تمہارے ساتھ بہت سخت سزاؤں کا معاملہ کریں گے۔ تو کچھ دنوں تک یہ بیچارے مارے پھرتے رہے یہاں وہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ جو بھی تھے 7 تھے یا 6 تھے، یہ سب جا کر کے ایک غار میں چھپ گئے۔ اسی بات کو یہاں کہا کہ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، کہ یاد کرو اس وقت کو جب یہ نوجوان آئے غار کی طرف اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمارے لیے رحمت نازل فرما، ہمیں رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے کوئی ہمارے معاملے میں سیدھی راہ، صحیح رہنمائی عطا فرما۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، پھر ہم نے یہ کیا کہ اسی غار میں ان پر نیند طاری کر دی برسوں تک کے لیے، اور پھر وہ وہاں رہے، اور ایک زمانہ گزر گیا، تقریباً 300 سال گزر گئے اسی حال میں کہ وہ غار میں سوئے رہے، وہ بھی سوئے رہے اور ان کا کتا بھی سویا رہا، اور سوئے رہے۔ اللہ نے انہیں نیند طاری کر دی، وہ ان کا جسم بھی سلامت، ان کی روح بھی سلامت، ان کا دل بھی سلامت، اسی طرح باقی رہے۔ 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے اور نیند ان کی دور ہوئی، تو پھر ان میں سے ایک صاحب وہ اپنے پرانے سکے لے کر بازار گئے اور انہوں نے وہاں جا کر کے کچھ کھانے کی چیزیں خریدنا چاہی۔ تو پھر دکان والے نے دیکھا کہ یہ 300 سال پرانا سکہ کہاں سے آ گیا ہے۔ پھر وہاں شور مچا اور پھر اس طریقے سے وہ باہر آئے سماج میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ مسلمان حکومت تھی، وہ توحید پر قائم ایمان والے بادشاہ تھے، انہوں نے ان کی قدر کی اور ان کی ایک بڑی آؤ بھگت ہوئی، اور پھر ان کی جو غار تھی اس جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اپنی ایک نشانی دکھائی کہ جو لوگ باطل سے مغلوب ہو کر حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ کہ حق پر جمے رہتے ہیں، کوئی بھی صورت آ جائے، کسی طرح کی بھی آزمائش آ جائے، وہ نہیں چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس دنیا میں بھی مدد کرتا ہے، یہاں سرخروئی بھی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہترین مہمان نوازی ہے۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے گویا معرکہ ایمان و مادیت کا ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایک طرف پوری حکومت ہے، پورا اقتدار ہے، پوری قوم ہے، اور ایک طرف چند نوجوان ہیں، لیکن وہ حق پر ڈٹ گئے ہیں، حق پر جم گئے ہیں، اور وہ کسی حال میں بھی توحید کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے ماحول میں اللہ نے ان پر رحم فرمایا، جب انہوں نے اللہ سے دعائیں کی تو اللہ ان پر رحم فرمایا، اور اللہ نے انہیں اس ظالم حکومت سے بچایا، اور بچا کر لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک واقعہ ایسا چھوڑ دیا کہ جو لوگ بھی حق کا ساتھ دیں گے، حق کے ساتھی بنیں گے، حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اگرچہ تھوڑے ہوں، اللہ ان کو غلبہ نصیب فرماتا ہے، اللہ ان کو مدد نصیب فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حق کو قبول کیا جائے، حق کا ساتھ دیا جائے، اور حق کا ببانگ دول اعلان کیا جائے، کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ 26 آیتوں تک یہ اصحاب کہف کے واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اسی دوران ایک خاص آیت آئی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار مکہ نے یہ بات کہی کہ آپ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی کو یہ یقین تھا کہ میرا رب مجھے وہی بھیجتا رہتا ہے، کل مجھے میرا رب بتا دے گا اور میں انہیں بتا دوں گا۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 15 دنوں تک
کوئی وحی نہیں آئی، یعنی اس کا جواب نہیں آیا۔ اور پھر جب یہ وحی آئی تو کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ ہرگز کسی معاملے کے بارے میں آئندہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کہیں گے کہ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔ گویا یہاں انشاءاللہ کہنے کی ایک تعلیم ہے پوری امت کو، نہ صرف یہ کہ انشاءاللہ کہنے کی، بلکہ اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے، اس کو سمجھنے کی ہے کہ ہم انشاءاللہ کہتے رہے، لیکن اللہ پر یقین نہ ہو، اس بات کا احساس نہ ہو کہ اگر اللہ ہی چاہے گا، اگر اللہ کو یہ مقدر ہوگا تبھی یہ کام ہوگا۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر یہ انشاءاللہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ جب کوئی کام کرنا ہو تو بندہ یہ کہے کہ اگر اللہ نے چاہا، یہ کیونکہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، میرا چاہنا کچھ بھی چاہنا نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام اللہ ہی کی مشیت سے چلتا ہے، اس لیے اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ یہ گویا تعلیم دی گئی ہے ہمیں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ پھر اس کے بعد خاص طور سے داعیوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایات ہیں کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی جا رہی ہے کتاب کی صورت میں، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، کیونکہ اللہ کے احکامات، اللہ کے کلمے کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، آپ ان لوگوں کے ساتھ ٹھہریے، ان لوگوں کے ساتھ جم جائیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یعنی اس سے واضح ہوا کہ اللہ کے نبی کو بھی یہ حکم ہے اور انڈائریکٹ ہمیں بھی یہ حکم ہے، اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ رہو، انہی کے ساتھ جڑ جاؤ جو اللہ کا اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں، اور ان سے آنکھیں نہ پھیرو، دنیاوی زندگی کی طرف نگاہیں مت اٹھاؤ، جو کچھ بھی اللہ کی طرف وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور یہ کہہ دیجئے کہ حق تو اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، تمہارے رب ہی کی طرف سے آتا ہے، میری کوئی بات نہیں، انسانوں کی کوئی بات نہیں، حق اور سچ اور سچائی ہمیشہ ہم تمہارے رب کی طرف سے آئے گا، اور یہ حق آ چکا ہے، یعنی یہ کلام، یہ قرآن، یہ اللہ کا دین اسلام آ چکا ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ یعنی دنیا میں انسانوں کو اللہ نے یہ اختیار، یہ فریڈم آف چوائس دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے، اپنے ذہن کے دریچے کھلے رکھے اور دیکھے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اب اگر اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ حق ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، اور اگر اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ باطل ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے رد کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قبول کرے نہ کرے، ایمان لائے نہ لائے، کفر کرے یا ایمان لے آئے، اس بات کا اختیار اللہ نے اسے دیا ہے، کیونکہ اللہ کو امتحان مقصود ہے۔ یعنی اللہ نے زبردستی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ دونوں راہیں واضح کر دی ہیں، دونوں کا انجام بتا دیا ہے، پھر انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ حق کو چنتا ہے یا پھر باطل کو چنتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرما دیا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ ہم نے ظالموں کے لیے خطرناک آگ تیار کر رکھی ہے، نرک کی یا جہنم کی۔ وہ جب بھی پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا ایسا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہرے کو جھلسا دے گا۔ یہ کتنا ہی خطرناک شراب یا پانی ہوگا جو ان کے لیے بہت برا ہوگا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، ہم ان کے کسی بھی عمل کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی بڑھا کر دیں گے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں ریشم و حریر کے لباس پہنائے جائیں گے، باریک بھی اور دبیز بھی۔ وہ جنت میں مسحریوں پر آرام سے بیٹھے سکون سے ایک دوسرے کو تک رہے ہوں گے۔ نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ، ان کا بہترین اجر ہے اور ان کا بہترین ٹھکانہ ہے۔
اب اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے وہ یعنی 17واں رکوع اور 5واں رکوع ہمارے سورۃ الکہف کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے لیے ایک عبرت ناک واقعہ بیان کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور ہر لمحے اس بات کا خطرہ ہے کہ میرا رب مجھ سے چھین لے، میرا رب مجھ سے لے لے۔ آئیے وہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان لوگوں کے سامنے ایک مثال بیان کر دیجئے دو لوگوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ ان میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ عطا فرمائے تھے، من اعناب، انگور کے، وَحَفَفْنَاهَا بِنَخْلٍ، اور پھر اس باغ کو اس طرح ہم نے گھیرا تھا کھجوروں سے، یعنی وہ گویا دیواریں تھی جو کھجوروں کی بنا دی گئی تھی تاکہ انگور کے یہ باغات محفوظ رہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور پھر ہم نے اس زمین کو ایسا زرخیز بنایا تھا کہ ان انگور کے باغ کے درمیان کھیتیاں ہوتی تھیں۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور وہ دونوں باغات اپنا بھرپور پھل دیا کرتے تھے، کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی، اور انہی کے درمیان سے ہم نے نہریں جاری کر دی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس بندے کے پاس ان باغوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہم نے دے رکھی تھی۔ تو فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، پھر اس نے اپنے دوسرے دوست سے، دوسرے ساتھی سے کہا، اس سے بات کر رہا تھا کہ مجھے اللہ نے تیرے سے زیادہ مال اور عزت اور مال و اولاد سے نوازا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا جبکہ وہ اپنے نفس پر خود ظلم کر رہا ہوتا، اور یہ کہتا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے گمان نہیں ہے کہ کبھی یہ میرا باغ ختم بھی ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمة، مجھے اس بات کا بھی احساس نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے اس بات کا کہ بھی قیامت آئے گی، اور اگر قیامت آ بھی گئی بالفرض تو مجھے وہاں بھی اچھا ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ پھر اس کے دوسرے ساتھی نے اسے یاد دہانی کرائی اور اس سے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اپنے اس پروردگار کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے اور ایک نطفے سے بنایا ہے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ لیکنہ اللہ ربی، لیکن یاد رہے کہ وہی اللہ ہے جو میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر، کسی اور کو ساجی نہیں بناتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو جب بھی اپنے باغ میں داخل ہو تو یہ کہے کہ ما شاء اللہ، جو کچھ ہے، جو کچھ وہ ہے جو اللہ نے چاہا، اور قوت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے مال و اولاد میں کم ہوں؟ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے عطا کر دے تیرے باغوں سے زیادہ، اور وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی آفت ایسی بھیج دے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، اور پھر نتیجہ یہی ہوا کہ پھر وہ احیط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، پھر ہوا یہی کہ جو اس نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا پانی اتنا ابل جائے کہ یہ سب کے سب ختم ہو جائے، یا اس پر کوئی آفت آ جائے اور یہ پورا باغ تہوبالا ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ایسی حالت میں ہوا یہ کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے سارے پھلوں کو ختم کر دیا گیا، اس کے پورے باغ کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ، وہ اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا ہے افسوس کہ جو کچھ بھی اس نے اس میں اپنی پونجی لگائی تھی، خرچ کیا تھا، کیونکہ اس کا پورا باغ اپنی اسی ٹٹیوں پر جس پر وہ کھڑا تھا وہ سب کا سب گر چکا تھا اور سب خراب ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا۔ وَيَقُولُ، اور پھر اس نے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ یعنی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شرک کتنا بڑا پاپ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے انسان کا، کہ جس خدا کے ساتھ
جس خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اس کی زمین میں چلتا ہے، اس کا دیا ہوا آکسیجن یوز کرتا ہے، اسی کی آنکھوں سے، اسی کے دیے ہوئے دماغ سے سارے کام کرتا ہے، پھر اسی کے ساتھ شرک کرتا ہے؟ کیا اگر اللہ تعالیٰ اس طرح برباد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے؟ یہ تو اللہ مہلتیں دیا کرتا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو برباد کر دے لوگوں کو۔ آج جو کچھ یہ کووڈ-19 کی شکل میں یا کرونا وائرس کی شکل میں جو آفت آئی ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا ایک جو سبب ہے وہ شرک ہے میرے بھائیو۔ اس زمین پر اس وقت بہت بڑا شرک ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو ایک خدا کا شریک بناتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو 3 خدا تسلیم کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قبروں اور پتہ نہیں کس کو خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو خدا کی بنائی ہوئی شاہکار چیزوں کو ہی، کسی جانور کو، کسی درخت کو، کسی زمین کو، کسی آسمان کو خدا کا شریک ٹھہرائے بیٹھے ہیں۔ تو گویا اللہ کا عذاب، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا، ان قوموں کی طرح ختم نہیں کیا، ورنہ ہم اس لائق تھے کہ ہمیں اس زمین پر ہلاک کر دیا جاتا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ان تمام آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں اپنا سچا اور پکا فرما بردار بنائے اور شرک سے بچائے۔ آج یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس کا بڑا سبب شرک ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں ان پر ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو شرک سے روکیں، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ باز آ جائیں، ورنہ اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ سب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایک تبصرہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، بہت مالدار تھا، بہت بڑا دو باغ تھے، لوگ اس کی آوبھگت کرتے تھے، اس کے بڑے مال و اولاد اور بڑے نفر لوگ تھے، یعنی بہت سے لوگ تھے جو اس کے آگے پیچھے چلنے والے، اس کی واہواہی کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی گروہ آگے نہیں آیا جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچاتا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو دوستی اصل میں صرف اللہ کی ہے، جو سچی دوستی ہے، سچی ولایت ہے، سچی نگہبانی ہے، وہ خالص اللہ کی ہے۔ وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں ایک مثال اور بیان کی گئی ہے دنیاوی زندگی کی، کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ کسی زمین پر بارش نازل ہوتی ہے، پھر وہاں سبزہ اگتا ہے اور لہلہا اٹھتی ہیں کھیتیاں، اور پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ کھیتی اللہ کے عذاب سے نیست و نابود ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، اور ہوائیں اس کو لے کر اڑتی۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ وہ ایک بچپنے سے شروع ہوتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، جوانی، مال و اولاد اور اس کی عزت، اس کی شہرت چاروں طرف پھیلتی ہے، پھر ایک دن موت آتی ہے، یا یہ کہ کوئی عذاب آ جائے اللہ کا، اور پھر گویا اسے اسی طرح وہ چورا چورا اور وہ ختم ہو جاتا ہے جس طرح وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس دن اگر اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا ہے جس کا ذکر آگے آیا ہے، تو پھر وہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، اسی باغ والے کی طرح وہ بھی اپنے ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد دنیا کی زینت ہے، دنیا کے متاع ہے صرف۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور ہمیشہ باقی رہنے والے اور نیک عمل وہ ہیں جو اچھے اعمال ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں تیرے رب کے پاس، اور اسی کا ثواب، اسی کا اجر ملنا ہے، اور وہی سب سے اچھی امید ہے، یعنی اسی کا فائدہ لوگوں کو ملنا ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ کس طرح قیامت آئے گی، اور پھر لوگوں کو اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے، ان سب کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اس سے آنکھیں چرا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ افسوس افسوس، اللہ اس دن سے بچائے، اس دن کی ناکامی سے بچائے ہم سب کو، کہ اس دن جب نامہ اعمال دیے جائیں گے اور ہم فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، اس دن مجرموں کو آپ دیکھیں گے، مشفقین فی، وہ اپنے نامہ اعمال سے خود ڈر رہے ہوں گے،
اور کہہ رہے ہوں گے اے کاش کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، نہ یہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑتی ہے۔ یہ کتاب کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ کوئی نہ چھوٹا عمل چھوٹا ہے نہ بڑا عمل چھوٹا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ ہر عمل کو دیکھ لیں گے، جو کچھ بھی انہوں نے پایا ہے، جو کچھ نے اس میں عمل کیا ہے وہ سب پالیں گے وہاں اپنے پاس۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، لیکن یاد رہے کہ آپ کا رب وہاں کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جس کے ساتھ جو کچھ ہوگا ان کے اعمال ہی کی بدولت ہوگا۔ جنت میں لوگ جائیں گے تو اپنے اعمال کی بدولت اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان پر خالص ان کے اپنے کرتوت کا اثر ہوگا، ان کے اپنے اعمال ہوں گے جو انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، ان کی ناشکری ہوگی۔ اور یہ جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ وہ ہے شیطان کی پیروی۔ آگے اگلے رکوع میں شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے فرشتوں سے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب ہم سے خطاب ہے، ابلیس کا واقعہ بیان کر کے اس کی نافرمانی کو ذکر کر کے ہم سے خطاب ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا انسانوں تم اسی شیطان کو جو اپنے رب کے دربار سے دھتکارا ہوا ہے، اپنے رب کا نافرمان ہے، کیا اس شیطان کو اور اس کی آل و اولاد کو، اس کو ذریت کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی اور کارساز بناتے ہو، اپنا دوست بناتے ہو، جبکہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں بہکاتا ہے، تمہیں ہر لمحے جہنم کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ بئس للظالمین بدلا، ان ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا ویوم یقول نادوا شرکا، اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے ان لوگوں سے کہ بلاؤ، کافروں سے کہا جائے گا، ان مشرکوں سے کہ بلاؤ اپنے ان شرکا کو جو تم نے میرے خلاف بنا رکھے تھے یا میرے مقابل بنا رکھے تھے، بلاؤ ان کو۔ تو اس دن ان کے اور ان کے درمیان جو ہے کوئی آڑ نہیں ہوگی، وہ لوگ پکاریں گے ان کو لیکن وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، لیکن جب یہ مجرم آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اب تو ہمیں اس آگ میں جانا۔ اس دن اس آگ سے انہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ پھر جو اگلا شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بے شمار مثالیں واضح کر دی ہیں، کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ جھگڑالو ہے، ناشکری ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ پھر اس کے بعد انہی کی روش ہے کہ جو لوگ یہ انسان ناشکرے ہیں، بڑے جھگڑالو ہیں، کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا بشارت دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تو کافروں نے ان سے باطل کا ساتھ دینے کے لیے ان سے مجادلہ کیا، ان سے جھگڑا کیا انہوں نے، تاکہ حق کو مٹا دیں۔ لیکن یاد رہے کہ حق تو مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے میری آیات کی تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے اور اس سے وہ پہلو طئی اختیار کرے، اعراض کرے، اور جو کچھ اس نے اعمال بھیجے ہیں اپنے گناہوں کو بھی بھول جائے۔ تو ان ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے کانوں میں جو ہے گرانی ڈال دیتے ہیں، یہ کچھ نہ سنتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں۔ فَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو ہرگز یہ ہدایت پر نہ آئیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اے نبی آپ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کا رب بڑا مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو 21واں رکوع ہے اور اس سورت کا 9واں رکوع، وہاں سے لے کر تقریباً 2 رکوع تک، یعنی
16वें पारे के पहले रुकू तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र का वाक़या बयान हुआ है, जिसकी तफसीलात आप पढ़ सकते हैं। मैं उसका सिर्फ मुख्तसर खाका आपके सामने पेश करता हूँ कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों में, बनी इसराइल में खड़े होकर गोया ये दावा कर लिया। लोगों ने पूछा कि इस वक्त ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, सबसे ज़्यादा जानने वाला कौन है? तो हज़रत मूसा ने ये कहा कि मैं। हज़रत मूसा अपने गुमान में सच्चे थे कि मैं इस वक्त का पैगंबर हूँ, मेरे अलावा कौन जानने वाला होगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के अंदर ये एहसास पैदा करने के लिए कि मेरे इस ज़मीन पर मेरे और बहुत से बंदे हैं जिन्हें मैंने और तरह तरह के इल्म से नवाजा है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि जाकर के उनसे मिलो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक नौजवान साथी के साथ निकले और एक जगह हज़रत खिज़र से समंदर के किनारे मुलाकात हुई। फिर जब मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र से कहा, क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, कुछ देर आपकी मईयत में रह सकता हूँ, ताकि आप जो कुछ अल्लाह ने आपको सिखाया है उससे मुझे भी कुछ सिखा दें। तो हज़रत खिज़र ने ये कहा कि मूसा इन्नका लन तस्ततिअ मई सब्रा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। यानी मेरे उलूम में और आपके उलूम में बड़ा तबायुन है, बड़ा फ़र्क है, क्योंकि आप शरीयत के आलिम हैं और आपको सब कुछ इस ज़मीन पर रहते हुए इंसानों की शरीयत, यानी इंसान जिस चीज़ का मुकल्लफ बनाया गया है उसका इल्म दिया गया है, और मैं तकवीनी उलूम का माहिर हूँ, इसलिए मेरा और तुम्हारा साथ शायद न चल सके। वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, आप कैसे सब्र करेंगे जिसके बारे में आपको कोई ख़बर ही नहीं दी गई। क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा वला अअसी लका अमरा, हज़रत मूसा ने कहा उम्मीद है कि मैं सब्र के साथ, साबित कदमे के साथ आपके साथ रहूं और आपकी कोई नाफरमानी न करूं। फिर हज़रत खिज़र ने कहा कि फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा, अगर वाकई आप मेरी इत्तिबा करना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो याद रखिए कि मुझसे किसी बारे में सवाल न करिएगा। फ़न्तलक़ा, फिर दोनों आगे बढ़े, हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीनति ख़रक़हा, फिर जो है वो एक कश्ती पर सवार हुए, और जब कश्ती पर सवार हुए तो उस बेचारे कश्ती वाले ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दोनों को बिठाया, लेकिन हज़रत खिज़र ने जो है उस कश्ती से एक तख्ता उखाड़ लिया, यानी उसको ऐबदार बना दिया। अब हज़रत मूसा से रहा न गया कि लक़द जीता शैअन इम्रा, ये क्या आपने किया, आपने तो बड़ी बहुत यानी नागवार बात कर दी आपने, ये तो बात दुरुस्त नहीं है, सही बात नहीं की आपने। हज़रत खिज़र ने फिर वही बात कही कि आपको मैंने कहा नहीं था कि आप जो है हमारा साथ नहीं दे सकेंगे। फिर खैर बात आई गई चली गई। फिर उसके बाद फिर चले तो जा कर के देखा तो एक बच्चा मिला, उस बच्चे को हज़रत खिज़र ने कत्ल कर दिया। फिर हज़रत मूसा से नारा कहा गया, कहा लक़द जीता शैअन नुकरा, आपने तो बड़ी नागवार, बड़ी मुनकर बात करी है, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है जो आपने किया, किसी का कत्ल कर देना यकीनन शरीयत की निगाह में कैसा है। फिर कहा कि खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़े। फिर एक बस्ती में गए, वहाँ बस्ती वालों से खाना मांगा, उन्होंने अपने बुख्ल की वजह से, अपनी कंजूसी की वजह से उन्हें खाना न दिया, मेहमान नवाजी न की उनकी। और एक दीवार के पास वो लोग बैठ गए, देखा कि वो दीवार गिरने वाली है, हज़रत खिज़र ने वो दीवार सीधी कर दी, उसको दुरुस्त कर दिया। अब हज़रत मूसा से फिर न रहा गया कि भाई आपने जो है वहाँ कश्ती का तख्ती उखाड़ दी और वहाँ एक बच्चे को कत्ल कर दिया, और यहाँ गांव वाले जो हमारे साथ भलाई का मामला नहीं कर रहे थे, जिन्होंने हमें खाना नहीं दिया, उनके साथ एक भलाई का मामला किया। अगर आप चाहते तो इससे कोई उज्र या खाना मिल सकता था। हज़रत खिज़र ने कहा मैं इसीलिए कह रहा था कि मूसा आप हमारा साथ नहीं दे सकेंगे, बस ये मेरा हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, यहाँ मेरा और आपका साथ ख़त्म होता है। लेकिन मैं आपको इन तीनों की हिकमतें बताता हूँ।
پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے سامنے تینوں کی حکمتیں بیان کی۔ پہلا واقعہ کہ میں نے جو کشتی سے تختہ اکھاڑا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک بادشاہ یہاں سے گزر رہا ہے جو تمام اچھی کشتیوں کو ضبط کر لے رہا ہے، تو اگر میں نے اس کا تختہ نہ اکھاڑا ہوتا، اس کو عیبدار نہ بنایا ہوتا تو اس کی کشتی بھی بادشاہ اچک لیتا اور لے لیتا ظلماً، اور یہ بیچارہ جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے یہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی، یہ اس لیے کیا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اس بچے کا کیا واقعہ ہے، کیوں قتل کیا آپ نے اسے؟ کہا وہ اس بچے کے والدین بڑے نیک ہیں لیکن یہ اس بچے کی قسمت بہت خراب ہے، اس کے عادات و اطوار آگے جا کر بہت برے ہونے والے ہیں، یہ اپنے لیے بھی خطرناک ہوگا اور اپنے والدین کے لیے بھی خطرناک ہوگا، گناہ کا سبب بنے گا، اس لیے ابھی سے اس کو قتل کر دیا کہ یہ خود بھی گناہوں سے بچ جائے اور اس کے والدین بھی بچ جائے۔ کہا اچھا تیسرے واقعے کی حکمت کیا ہے؟ کہا تیسرا واقعہ اس لیے ہے کہ گاؤں والوں نے اگرچہ بخل سے کام لیا، انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، لیکن یہ دیوار گاؤں والوں کی نہیں ہے، 2 یتیم بچوں کی، ان یتیم بچوں کا باقاعدہ ایک خزانہ ہے، مال ہے جو اس دیوار کے نیچے دفن کیا گیا ہے، اگر یہ دیوار گر جائے گی تو وہ دفینہ ظاہر ہو جائے گا اور گاؤں والے لے لیں گے، تو ان بچوں کی خیرخواہی میں نے ایسا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، گویا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ پہلی بات اس نے ایک قطرہ گویا اپنے سمندر کا اپنے علم کے سمندر کا ایک قطرہ اس زمین پر اتار دیا ہے، ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں جتنا مکلف بنایا گیا ہے اتنا ہم عمل کریں، اتنا سیکھیں، اس پر عمل کریں، بہت زیادہ کھود کلید میں نہ پڑیں۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے ہیں جو بہت بڑے بڑے عالم ہیں، بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمیں کبھی یہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا علم بڑا وسیع ہے، ظاہر ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ، یا یہ کہ ہر علم وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی اور ایک بڑا عالم موجود ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے یہ جو تکوینی نظام ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، بہت سے جیسے حضرت خضر کو متعین کر رکھا تھا، اس طرح کے بہت سے اللہ نے اپنے بندوں کو متعین کر رکھا ہے تکوینی نظام کے لیے، وہ اللہ ہی کے حکم سے یہ سب ہوا ہے۔ حضرت خضر نے یہی کہا کہ ھذا من امر، وہ آیت شاید میرے سامنے نہیں ہے لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ آپ کو فرمایا کہ یہ میرے رب کے حکم سے جو کچھ ہوا ہے، میں نے اپنے حکم سے کچھ نہیں کہا، یعنی گویا اللہ کے حکم سے جو کچھ ہوا، اور جو کچھ اس زمین پہ ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو گویا یہ سورۃ الکہف کا وہ حصہ تھا جو 15ویں پارے میں آ گیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم اگلا جو حصہ ہے 16ویں پارے کا، اس میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ جو گزرے ہیں، 2 سینگوں والے بادشاہ یہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ قرن کہتے ہیں سینگ کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایک بڑی فتح جو ہے وہ مغرب میں ہوئی تھی اور ایک بڑی فتح مشرق میں ہوئی تھی، تو ان دونوں کو ملا کر اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم کل کے درس میں 16ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔